بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، مگر عورتوں کو کیا ملے گا؟ اور کماری فوت ہو جانے والی لڑکی آخر کس کی بیوی بنے گی؟ اور اگر لڑکی نے ایک سے زائد شادیاں کی ہوں تو وہ جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے، اور ہم ان عورتوں کی جنت میں مقام و مرتبے کے حوالے سے ایمان افروز حقائق بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ان تمام دوستوں سے گزارش ہے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ڈیلی ویڈیو اپڈیٹ پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے مردوں سے تو جنت میں حوروں کا وعدہ کیا ہے کہ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو جنت میں حوروں سے نوازے گا، مگر جہاں مردوں کو حوریں ملے گی وہاں عورتوں کے لیے بھی انعامات کا ذکر ہے۔ جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کو اللہ رب العزت نئے سرے سے پیدا فرمائے گا اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی اور وہ اپنے شوہروں سے بے انتہا محبت کرنے والی ہوں گی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ واقعہ میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں کنواریاں بنا دیں گے، محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر۔ یہ سب کچھ دانے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ ناظرین، اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا، بلکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا سے نوازا جائے گا، اور ان میں مرد و عورت کو کوئی تفریق نہ ہوگی۔ جنت میں داخل ہونے والی عورتیں اپنی پسند کے مطابق دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، بشرط یہ کہ وہ شوہر بھی جنتی ہو، ورنہ اللہ رب العزت کسی دوسری جنتی سے بہا دیں گے۔ جن خواتین کی دنیا میں 2 یا 3 یا اس سے زائد خاوند رہے ہوں تو ایسی خواتین کو اپنی پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ اس کی بیوی بن کر رہنے کا اختیار حاصل ہوگا، جسے وہ خود پسند کرے گی اور اس کے ساتھ رہے گی۔ ناظرین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے بعض عورتیں دنیا میں 2 یا 3 یا یکے بعد دیگرے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں اور اس کے سارے شوہر بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو اس کا شوہر کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، وہ عورت مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور اچھے اخلاق والے مرد کو ہی پسند کرے گی، اور وہ اللہ رب العزت سے فریاد کرے گی، اے اللہ، یہ شخص دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا اسے میرے ساتھ بہا دے۔ ناظرین، اگر عورت غیر شادی شدہ ہو یعنی کنواری ہو اور اس کا انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو وہ جنت میں جس مرد کو پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اگر موجودہ لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک نیا مرد پیدا کریں گے جو اس کے ساتھ نکاح فرمائے گا۔ ناظرین، جنت میں حوروں کے مقابلے میں مردوں کو غلمان سے بھی تشبیہ دی گئی ہے اور مردوں کو غلمان کہا گیا ہے۔ جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو ہوگا، مرد کو ملے گی تو نیک مرد کی نیک بیوی اور ان حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی حور؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی حوروں پر دنیا کی خاتون کو وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ابرے یعنی باہر والے کپڑے کو استر یعنی اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ انعامات کا مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیے جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ جنتی عورت بیک وقت 70 جوڑے پہنے گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورت حسن جمال اور حسن سیرت کے لحاظ سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطری طور پر حیا کا مادہ مرد کے مقابلے میں زیادہ ہے اور وفاداری اور محبت بھی ایک کے لیے خالص رکھتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مناسبت یہ جنت میں عیش کریں گی اور جنت میں عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ سورۃ الرحمن کا یہ فرمان پھر دلوں کو سحر کر دیتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، اسلام میں حوروں کے ساتھ ساتھ غلمان کا لفظ بھی موجود ہے اور غلمان کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور نوجوان خدمت گزار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے، گویا وہ غلاف میں چھپائے ہوئے موتی ہیں، اور ان کے خدام ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے۔
گویا کہ وہ پوشیدہ موتی ہیں اور وہ خدام ہیں جو پھلوں، میووں اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر اہل جنت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ ناظرین، غلمان کے حوالے سے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ غلمان سے مراد اہل جنت کے خدام ہیں۔ بعض کے نزدیک غلمان سے مراد دوسروں کے بچے ہوں گے جو اہل جنت کے خدام ہوں گے۔ غلمان سے مراد جنت میں وہ بچے پیدا کیے گئے ہیں جو کبھی بھی بڑے نہیں ہوں گے، یعنی جیسے پیدا ہوئے ویسے ہی رہیں گے۔ اور ایک قول کے مطابق غلمان سے مراد وہ بچے ہیں جو کفار اور مشرکین کے بچے ہیں جو اہل جنت کے خدام ہوں گے۔ غلمان اپنی خوبصورتی اور چمک میں ایسے ہوں گے جیسے سیپ میں موتی ہوتا ہے، اور وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ واقعہ میں فرمایا کہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہنے والے نوجوان خدمت گزار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں سب سے ادنا درجے کا شخص وہ ہوگا جو اپنے خدا میں کسی ایک خادم کو آواز دے گا تو 1000 خادم اس کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا خاص کرم کرے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔